بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الانوار میں نقل فرمایا ہے۔ شیخ صالح زین الدین علی بن فاضل جزیرہ خضرہ سے واپسی پر اپنے تمام حالات و واقعات حلہ کے مقام پر 699 ہجری 15 شعبان کو علماء کی موجودگی میں بیان فرماتے ہیں۔ شیخ زین الدین علی بن فاضل فرماتے ہیں، چند سال میرا قیام دمشق میں رہا۔ میں وہاں علم، اصول و ادب اور قرأت کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ پھر اپنے استاد شیخ اندلسی کے مصر کے شہر قاہرہ پہنچا۔ جامعۃ الازہر میں 9 ماہ قیام کیا۔ پھر اندلس کی اس بستی کے گلی کوچوں میں گشت کرتا ہوا میں ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں ایک قافلہ دریائے مغربی کے پہاڑوں سے آیا ہوا تھا۔ یہ لوگ اون اور روغن وغیرہ فروخت کرتے تھے۔ میں نے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا، ہم بربر کے قریب سے آتے ہیں۔ یہ علاقہ راوسیوں کے جزیرے سے نزدیک ہے۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی اور دل میں اس جزیرے کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ 25 روز کی مسافت پر یہ علاقہ تھا۔ راستہ ایسا تھا کہ کوئی آبادی نہ تھی۔ اس کے بعد دیہات کا سلسلہ شروع ہوا۔ بس میں نے قافلے والوں سے 3 درہم پر گدھا کرائے پر لیا اور قافلے کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ آبادی کے مقامات پیدل طے کرتا رہا، یہاں تک کہ خبر سنی کہ جزیرے میں پہنچنے کے لیے 3 روز کا راستہ باقی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے مزید ہمت باندھی اور چلتا رہا۔ جزیرے میں پہنچ گیا۔ یہ ایک شہر ہے جو 4 دیواری کے اندر آباد ہے۔ بڑی بڑی مضبوط عمارتیں ہیں۔ دریا کے کنارے واقع ہے۔ ایک بڑے دروازے سے، جس کا نام دروازہ بربر تھا، شہر کے اندر داخل ہوا اور اس کی سڑکوں پر پھرتا رہا۔ لوگوں سے مسجد کے لیے دریافت کیا۔ انہوں نے پتہ بتایا اور میں مسجد پہنچ گیا، جو بڑی وسیع و بلند اور شہر کے مغرب کی جانب دریا کے کنارے سے لگی ہوئی تھی۔ مسجد میں پہنچ کر ایک طرف بیٹھ گیا کہ کچھ آرام کر لوں۔ اتنے میں اذان شروع ہوئی۔ آخر میں صاحب الامر کے بارے میں دعا بھی کی، جس کو سن کر میں بے اختیار رونے لگا۔ لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے۔ وضو کرنے لگے۔ وضو خانہ مشرق کی جانب ایک درخت کے نیچے تھا۔ اس کے بعد ایک صاحب بہت خوبصورت، نہایت سکون و وقار کے ساتھ تشریف لائے اور محراب میں کھڑے ہوئے۔ امامت کہی۔ سب لوگوں نے صفیں باندھی۔ میں باوجہ سفر کی تھکن سے نماز میں شریک نہیں ہوا۔ سب لوگ تعجب سے مجھے دیکھنے لگے۔ انہیں نماز میں میرا شریک نہ ہونا ناگوار لگا۔ مجھ سے پوچھنے لگے، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تمہارا مذہب کیا ہے؟ جس پر میں نے ان سے اپنے حالات بیان کیے اور کہا، عراق کا رہنے والا ہوں، میرا مذہب اسلام ہے۔ پھر وہ سب بڑی مہربانی سے پیش آئے اور مسجد کا ایک حجرہ قیام کے لیے مل گیا۔ ایک روز پیش نماز صاحب سے میں نے شہر والوں کی معاش کے متعلق سوال کیا کہ یہاں کہیں کھیتی باڑی نظر نہیں آتی، پھر غلہ کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جزیرہ خضرہ سے، جو بحر عبیس میں اولاد صاحب الامر کے جزیروں میں سے ہے۔ میں نے پوچھا، سال میں کتنی دفعہ یہ سامان آتا ہے؟ جواب دیا کہ 2 دفعہ آتا ہے۔ اس سال ایک بار آ چکا ہے، ایک مرتبہ آنا ابھی باقی ہے۔ میں نے پوچھا کہ دوسری دفعہ آنے کے لیے اب کتنے دن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا 40 دن رہے ہیں۔ میں اتنی مدت سن کر گھبرا گیا۔ پھر ہر روز بے قرار ہو کر دریا کے کنارے پہنچتا۔ ایک روز میں نے اچانک دور سے ایک سفید چیز دریا میں حرکت کرتی ہوئی دیکھی۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ دریا میں سفید جانور ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا، وہ دیکھو۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہ تو وہی کشتیاں ہیں جو فرزندان امام کے ہاں سے سالانہ آتی ہیں۔
7 کشتیاں آئیں۔ بڑی کشتی سے ایک بزرگ میانہ قد خوش منظر خوبصورت برآمد ہوئے، نماز ادا کی، میری طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے میرا نام اور میرے والد کا نام خود بتایا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ انہوں نے فرمایا، حکم ہوا ہے کہ تمہیں اپنے ساتھ جزیرہ خضرہ لاؤں۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ بزرگ کا نام شیخ محمد تھا۔ سامان تقسیم کیا، 1 ہفتے قیام کیا۔ اس کے بعد مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ 16 روز اسی بحری سفر میں گزر گئے۔ 16ویں دن میں نے دیکھا دریا کا پانی نہایت درجہ سفید ہے۔ انہوں نے کہا، یہ بحر ابیس ہے، یعنی سفید دریا۔ وہ سامنے جزیرہ خضرہ ہے، جس کو یہ پانی ہر طرف سے 4 دیواری کی طرح گھیرے ہوئے ہے اور قلعے کا کام دیتا ہے۔ جو مخالفین اس جزیرے میں آنے کا ارادہ کرتے ہیں، بحکم الہی ہمارے مولا کی برکت سے ان دشمنوں کی مضبوط سے مضبوط کشتیاں الٹ جاتی ہیں۔ یہاں سے میں نے پانی پیا جو بالکل ذائقے میں آب فرات تھا۔ ہم جزیرہ خضرہ پہنچ گئے۔ میں نے دیکھا دریا کے کنارے بڑے بڑے 7 مضبوط قلعے ہیں، جن میں آبادی محفوظ ہے، نہریں جاری ہیں، طرح طرح کے میوے دار درخت ہیں، بے شمار بازار ہیں، بکثرت حمام ہیں، پاک و پاکیزہ بہترین لباس میں لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ میں نے شیخ محمد کے یہاں آرام کیا، جس کے بعد وہ مجھے مسجد لے گئے، جہاں لوگوں کا بڑا ہجوم تھا۔ درمیان میں ایک صاحب بڑے سکون و وقار کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ان کی ہیبت و عظمت بیان نہیں کی جا سکتی۔ ان کا اسم مبارک سید شمس الدین محمد عالم تھا۔ جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے حالات کی خبر پہلے ہی ان کو تھی۔ شیخ محمد انہی کے حکم سے مجھے اپنے ساتھ یہاں لائے تھے۔ اس کے بعد مسجد کے حجروں میں سے ایک حجرہ خالی کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، یہ جگہ تمہاری خلوت و راحت کے لیے ہے۔ بس میں نے عصر کے وقت تک آرام فرمایا۔ تھوڑی دیر میں سید صاحب تشریف لے آئے، کھانا کھایا، پھر ہم فارغ ہو کر نماز مغربین کے لیے مسجد میں چلے گئے۔ 18 روز میں نے اسی حجرے میں قیام کیا۔ جمعے کا دن آیا تو میں نماز جمعہ میں شریک ہوا۔ میں نے سید شمس الدین سے پوچھا، کیا آپ نے کبھی حضرت کو دیکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں ان کا نائب خاص ہوں، میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ میرے والد صاحب نے بھی بس ان کا کلام سنا ہے، لیکن زیارت نہیں کی۔ میرے دادا نے حضرت کی گفتگو بھی سنی ہے اور دیکھا بھی تھا۔ اس کے بعد سید صاحب نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور شہر سے باہر آ کر باغات کی طرف چلے۔ میں نے دیکھا کہ نہریں جاری ہیں، قسم قسم کے ایسے پھل، ایسے شیریں میوے، انگور، انار، امرود وغیرہ درختوں میں لگے ہوئے ہیں جن کی مثال نہیں ملتی۔ اسی اثنا میں ایک باغ سے دوسرے باغ کی سیر ہو رہی تھی۔ ایک خوبصورت شخص ادنا لباس پہنے ہماری طرف سے گزرے اور سلام کر کے چلے گئے۔ مجھے ان کی صورت و ہیبت بہت اچھی معلوم ہوئی۔ سید صاحب سے میں نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ سامنے جو یہ بلند پہاڑ دیکھتے ہو، اس کے اوپر ایک نہایت خوشنما مقام ہے، جہاں سایہ دار درخت کے نیچے پانی کا چشمہ ہے، اس کے آگے اینٹوں کا بنا ہوا قبہ ہے۔ یہ شخص اور ان کے ساتھ ایک اور شخص دونوں اس قبے کے خادم ہیں۔ میں ہر جمعے کی صبح کو یہاں جاتا ہوں اور امام کی زیارت اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ یہیں سے مجھ کو ایک ورقہ ملتا ہے جس میں مومنین کے معاملات سے متعلق تمام وہ ضروری باتیں درج ہوتی ہیں جن کا میں حاجت مند ہوتا ہوں، اور انہی ہدایت پر عمل کرتا ہوں۔ مناسب ہے تم بھی اس مقام پہ جاؤ اور امام کی زیارت پڑھو۔ میں وہاں گیا اور ویسے ہی پایا جیسے سید صاحب نے بیان کیا تھا۔ ایک کو میرا آنا ناگوار لگا۔ پہلے شخص نے دوسرے کو بتایا کہ ان کو سید شمس الدین کے ہمراہ دیکھا ہے۔ تب وہ میری طرف متوجہ ہوئے، مجھے خوش آمدید کہا۔
مجھ سے بات چیت کرتے رہے، روٹی اور انگور کھلائے۔ اسی چشمے کا میں نے پانی پیا اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا، تم لوگوں نے امام کو دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت کو دیکھنا ناممکن ہے اور ہمیں اجازت نہیں ہے کسی سے ایسی بات کہیں۔ انہوں نے میرے واسطے دعا کی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا، شہر میں آیا، سید صاحب کے مکان پر حاضر ہوا۔ اس کے بعد میں شیخ محمد کے یہاں چلا گیا جو مجھے اپنے ساتھ کشتی میں لائے تھے۔ ان سے پورا واقعہ پہاڑ کا بیان کیا۔ انہوں نے کہا، خادم کی ناگواری اس وجہ سے تھی کہ سید شمس الدین محمد عالم اور ان جیسے صاحبان کے سوائے کسی دوسرے کو اس پہاڑ پر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے سید صاحب کے حالات پوچھے تو انہوں نے کہا کہ سید صاحب حضرت امام زمان کی اولاد سے ہیں۔ حضرت کے اور ان کے درمیان 5 پشت کا فاصلہ ہے اور وہ حضرت کے حکم سے حضرت کے نائب خاص ہیں۔ میں نے شمس الدین محمد عالم سے بعض مسائل جن کی مجھے احتیاج رہتی تھی آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ 90 سے زیادہ مسائل کے جوابات حاصل کیے جو میرے پاس ایک جلد میں جمع ہے اور اس کا میں نے فوائد شمشیر نام رکھا ہے۔ امیر المومنین کا جمع کیا گیا قرآن حضرت صاحب الامر کے پاس محفوظ ہے جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ جب دوسرا جمعہ آیا، مسجد کے باہر سے بڑے شور کی آواز سنائی دی جو امام کے ظہور کی دعا مانگ رہے تھے۔ یہ 300 ناصران امام ہیں اور 13 ناصر ابھی باقی ہیں۔ سید صاحب نے بتایا، یہ ہر جمعے کو یہاں آتے ہیں اور حضرت کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں۔ جب امام کے ظہور کا وقت آئے گا، ذوالفقار غلاف سے باہر آئے گی، عربی میں گویا ہوگی کہ اے ولی خدا کا نام لے کر اٹھیے اور دشمنان خدا کو قتل کیجیے۔ اس کے بعد سید صاحب نے فرمایا، تمہاری واپسی کا اب وقت آ چکا ہے جس کی مخالفت میرے اور تمہارے لیے ناممکن ہے۔ یہ سن کر میں رونے لگا اور عرض کیا کہ جو کچھ میں نے یہاں دیکھا ہے، سنا ہے، اس کو دوسروں سے بیان کرنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے فرمایا، کوئی مذائقہ نہیں، تم بیان کر سکتے ہو۔ میں نے کہا، حضرت کی زیارت نصیب ہو سکتی ہے؟ فرمایا، یہ ممکن نہیں، لیکن ہر مومن مخلص بغیر پہچانے حضرت کو دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا، تم نے 2 مرتبہ حضرت کی زیارت کی ہے، ایک اس وقت جب تم پہلی مرتبہ سامرا آئے تھے اور تمہارے ہم سفر لوگ آگے بڑھ گئے تھے، تم ایک ایسی نہر پر پہنچے تھے جس میں پانی نہ تھا، وہاں تم نے سفید سیاہ رنگ کے گھوڑے پر ایک سوار آتے ہوئے دیکھے تھے جن کے ہاتھ میں نیزہ تھا، تم دیکھ کر ڈر گئے تھے اور انہوں نے تمہارے پاس آ کر فرمایا، خوف نہ کرو، چلے جاؤ، تمہارے ساتھی فلاں درخت کے نیچے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سید صاحب کی اس بات سے مجھے سب یاد آ گیا، بالکل ایسا ہی ہوا تھا۔ اور دوسری مرتبہ تم پر ہیبت و خوف طاری تھا، اس وقت امام آئے تھے کہ ڈرو مت، تمہاری دائیں جانب جو گاؤں ہے اس میں چلے جاؤ، رات یہیں رکو اور اپنا مذہب ظاہر کر دینا کیونکہ یہ سب مومن ہیں۔ اس کے بعد میں نے پوچھا، کیا امام حج فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، ہر سال حج فرماتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی زیارات کے لیے بھی تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد سید صاحب نے کہا کہ اب تم عراق واپس جاؤ اور 5 درہم مجھے عطا کیے جن پر لکھا تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے، سوائے خدا کے کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، علی اللہ کے ولی ہیں اور محمد بن حسن قائم بالامر ہیں۔ یہ درہم آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔